العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو وہ تم پر حرام ہے۔ جی، جس طرح باپ کی جاگیر اور باپ کی وراثت منتقل ہوتی ہے اولاد کی طرف، جیسے زمین جائیداد ہے، گاڑی بنگلہ ہے، کھیت ہے، جو کچھ بھی اشیاء ہیں، تو جس طرح یہ چیزیں وراثت میں منتقل ہوتی تھی اسی طریقے سے عورت جو باپ کے نکاح میں ہوتی وہ بھی وراثت میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا یہ جو ذلت عورت کے لیے تھی، اللہ نے اس ذلت کو عزت میں بدل دیا اور عورت کو ایک اور شرف کا مقام حاصل کیا۔ بہت بری بات تھی، یہ بہت ہی قبیح چیز تھی کہ وراثت کے ساتھ عورتیں بھی منتقل کر دی جاتی تھی۔ جیسے کسی شخص کی بیوی ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت کے ساتھ اس کی بیوی بھی بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی تھی۔ یہ بڑی بری چیز تھی، اللہ نے اس سے منع کیا، اس کو حرام کیا، اور عورت کو جو شرف مقام ماں کے درجے سے دیا گیا تھا اس کو برقرار رکھا، اور اللہ نے عزت کی ایک اور سیڑھی پر عورت کو چڑھایا۔ اب اس کے بعد محرمات کا ذکر آ رہا ہے۔ 7 رشتے ایسے ہیں جو نسب سے یعنی خون سے حرام ہیں۔ یہ 7 رشتے آپ کے اوپر حرام ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور 7 رشتے ایسے ہیں جو رضاعت سے حرام ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ 7 کیا ہے۔ کہا گیا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت، تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں۔ یہ 7 رشتے ہیں جو کہ رشتے سے، خون سے اور نسب سے حرام ہے۔ اور یہی اب جیسے کہ کہا گیا کہ بھتیجی حرام ہے تو بھتیجی کی بیٹی پھر اس کی بیٹی، اسی طرح یہ سلسلہ حرمت چلتا رہتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ بھانجی تو بھانجی کی بیٹی پھر اس کی بیٹی، اسی طرح سلسلہ حرمت چلتے رہتا ہے۔ تو اللہ نے ان عورتوں کو مسلمانوں پر حرام کیا اور کہا یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ حرمت کے رشتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ جس طریقے سے 7 رشتے نسب سے اور خون سے حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ جو 7 رشتے خون سے حرام ہیں وہی 7 رشتے رضاعت سے حرام ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سن لیا کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی، بھانجی، انہی کو آپ رضاعت میں لے جائیے۔ اب کسی شخص کی کوئی عورت رضاعی ماں ہے، اسے دودھ پلایا ہے، تو اس کی بیٹی جو ہے اس کے لیے محرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رضاعی بہن ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ حرمت جڑتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور 4 رشتے ایسے ہیں جو کہ نکاح کے وزن سے حرام ہے، نکاح کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ساس، دوسری بہو، تیسری ربیبہ اور چوتھی بین الاختین۔
سمجھ میں نہیں آیا شاید. ساس تو سمجھ میں آ گیا کہ ساس سے نکاح حرام ہے. بہو اس کا بھی ذکر آ گیا کہ بہو سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور تیسرا کہا جا رہا ہے ربیبہ. یہ ربیبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت سے نکاح کیا گیا تو جب آپ نے اس سے نکاح کیا، اس کے نکاح میں جو شخص تھا اس سے اسے اولاد تھی. یعنی جس عورت سے بھی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح ہوا، اس کے پہلے شوہر سے اسے جو اولاد تھی وہ ربیبہ کہلاتی ہے. یعنی اس کے بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، یہ اس کی ربیبہ ہے. اس سے نکاح جائز نہیں. اگر کرنا ہو تو پہلے بیٹی سے کر لے، بیٹی سے کر لے تو ماں سے حرام، اور ماں سے کر لے تو بیٹی سے حرام. یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا بین الاختین، دو بہنوں کا جمع کرنا. دو سگی بہنوں سے نکاح جائز نہیں. ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے، اس کی سگی بہن سے نکاح جائز نہیں. اللہ رب العالمین نے دو سگی بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے. بین الاختین نہیں ہو سکتا. اسلام میں اس کی اجازت اور اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب یہ مسائل کا پارہ ہے تو اس کی تفصیل میں ایک سوال کیا گیا کہ باپ زندہ ہے اور بچہ بہت چھوٹا ہے، ماں وفات پا گئی، تو کیا اس شیرخوار بچے کو بہن دودھ پلا سکتی ہے؟ تو جواب دیا گیا پلا سکتی ہے. حرمت کا کوئی سوال یہاں پر متردد نہیں ہے. ماں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس کی بہن ہے، بچہ شیرخوار ہے تو بہن اسے دودھ پلا سکتی ہے. اب اس کے دو رشتے قائم ہوئے، ایک تو بہن کا رشتہ اور وہ اس کی رضاعی بہن ہو گئی. اب رضاعت کی ساری حرمتیں اس کے اوپر لاگو ہوگی، ساری حرمتیں اس پر آئیں. تو سوال کا جواب ملا کہ بہن ایسی حالت ہو تو دودھ پلا سکتی ہے، اس کی رضاعی ماں بن سکتی ہے. اچھا، اب پتہ چلے کہ کسی کا نکاح ہوا اور کوئی عورت کہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا، تو اس نسبت سے وہ آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے. تو ایسے رشتے اور ایسے نکاح کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ نکاح باقی نہیں رہے گا، اس نکاح کو توڑ دیا جائے، دونوں کو الگ کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے دونوں کو دودھ پلایا ہے تو وہ رضاعی بھائی بہن ہو گئے اور ان کا محرم کا رشتہ ہو گیا، اور محرم سے نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رضاعت کب قائم ہوتی ہے؟ کتنی بار رضاعت؟ کہا جاتا ہے کیا بچہ ایک بار سیراب ہو جائے تو کیا رضاعت قائم ہوتی ہے؟ نہیں. 2 بار؟ لا نہیں. 3 بار؟ جی نہیں. 5 بار سیراب ہو کر کے پی لے تب جا کر کے رضاعت قائم ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، بچپنے کے زمانے میں کسی مجبوری یا کسی عذر کی بنا پر کوئی رشتہ دار بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہ دودھ بخشانے کا رواج زمانے میں چلا آتا ہے. کہتے ہیں کہ دودھ بخشا دیا جائے. دودھ بخشانا ماں آپ نے کہاں سے لایا؟ اللہ تو اپنی تعلیمات کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ 4 بار سیراب ہو کر کے پینے سے، پیٹ بھر کے پینے سے بھی رضاعت قائم نہیں ہوتی. 5 مرتبہ سیرابیت کے ساتھ پی لیا جائے تب جا کر کے رضاعت قائم ہوتی ہے. تو ایسا نہ کرے جس نے 1 2 دفعہ 3 دفعہ پیا ہو اسے رضاعی بھائی بہن بنا کر کے رشتوں میں اختلاف نہ ڈالے. اس آیت کریمہ کو سمجھے. چلیے آگے کہا جا رہا ہے اور کس سے نکاح جائز نہیں ہے. سورۃ النساء چل رہی ہے نا، عورتوں کا چیپٹر ہے، تو اس کے اندر ساری وضاحتیں عورتوں کی ہی ہے. عورتوں کے بارے میں سارا موضوع چلا ہے. اور یہ جو سورہ کریمہ ہے اس کا مکمل دار و مدار، اس کا پورا ایکسس عدل کے اوپر. یہ سورہ کریمہ عدل سکھاتی ہے کہیں سے بھی لا کر کہ دیکھو عدل کو مقدم رکھو، عدل کو برقرار رکھو. اچھا، والمحصنات من النساء، اور کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے جو محصنات ہو. یہ حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن کے 3 معنی لیے جاتے ہیں. پہلا معنی تو عفت، پاک دامنی. اگر کوئی لڑکی باکرہ ہو، پاک دامن ہو تو اسے محصنہ کہا جائے گا.
کیونکہ عفت کا معنی محسنات سے لیا جاتا ہے، تو کیونکہ وہ باقیرہ ہے اور وہ پاک دامن ہے، اس کے عفت محفوظ ہے، وہ محسنہ ہے۔ اور دوسرا، وہ غلام عورت نہیں ہے۔ عرب کے اندر غلاموں کا رواج تھا کہ لونڈے اور لونڈیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی، وہاں پر عرب کے لوگ غلام رکھا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ ایسی عورت جو غلام نہ ہو، آزاد عورت ہو۔ آزاد عورت سے مراد جو غلامی میں نہ ہو، جو خود مالک ہو اپنے ذات کی، اس پر کوئی اس کا آقا میسر نہ ہو، اس پر کوئی اس کا آقا مسلط نہ ہو، ایسی عورت کو بھی محسنہ کہا گیا۔ اور تیسری، جو شادی شدہ ہو۔ اور حصن کہتے ہیں قلعے کو، باؤنڈری، دا وال ٹو پروٹیکٹ یو، آپ کی حفاظت کرنے والی دیوار، آپ کو بچانے والا قلعہ۔ تو جب عورت نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ قلعے احترام میں آ جاتی ہے، وہ پروٹیکشن کے قلعے میں آ جاتی ہے، نکاح کی دیواروں میں باندھ دی جاتی ہے۔ تو جو متزوج ہو اس کو محسنہ کہا جائے گا۔ محسنہ 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 3 معنی آپ کے سامنے ہیں کہ عفت، اور دوسرا آزاد ہونی چاہیے، غلام نہیں ہونی چاہیے، دوسرا اور تیسرا عورت نکاح میں ہو، متزوج ہو، اس کو محسنہ کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان بچیوں کی عفت محفوظ ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بچی کو ڈگری لینے کے لیے بٹھا دیے، 25 سال 30 سال 35 سال تک بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تعلیم مت حاصل کرو، پر ایسی تعلیم جو تمہاری عفت کو، تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچا دی، یہ کائے کی تعلیم؟ یہ بیکار تعلیم۔ ڈگری لینے کے لیے بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، 30 سال گھر میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیوقوف لوگ، اور کہتے ہیں ہماری بچی پڑھ رہی ہے۔ اتنے وقفے کے اندر اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، وہ کسی گناہ کے کام میں لگ جائے، اس کا وبال کس پر آئے گا، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تمہارے بچے اس شعور کو پہنچ جائے کہ وہ نکاح کی ضرورت رکھتے ہو تو فوراً ان کے نکاح کرا دو۔ یہ سب یورپی چوچلے ہیں یہ جو تم نے زندگیوں میں لے لیے ہیں۔ ہماری ماؤں کو، ہماری دادیوں کو دیکھو کہ شادیاں کب ہوتی تھی۔ آج جب تمہیں پہلا فون گفٹ مل رہا ہے، انہیں پہلا بیٹا، پہلی اولاد گفٹ ملا کرتی تھی۔ جس عمر میں آج تم فونیں چلا رہی ہو، اس عمر میں بچے چلایا کرتی تھی، بچے سنبھالا کرتی تھی۔ اسی لیے دیکھیے ان کا زمانہ کتنا بہترین زمانہ تھا۔ تو عورت کی عفت سلامت ہو، یہ اسلام کے اندر لازمی ہے۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں چاہتا جس سے آپ کی عفت کو، آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچے۔ عفت سلامت ہو یہ ضروری ہے، تعلیم یافتہ آپ ہو یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں ذرا دامن کو لپیٹ کر چلو، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے عورتوں کی 2 قسمیں جو پہلے زمانے میں تھی اور شاید ابھی بھی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ہوتی ہے محسنات۔ محسنات ہم نے جان لیا کون ہے، جس کے اندر 3 کیٹیگری ہو، وہ محسنات ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا غیر مسافحات، علانیہ طور پر گناہ کی طرف بلانے والی، گناہ کے اڈے چلانے والیاں، غیر مسافحات۔ ان کا ذکر کیا گیا جو کھلے عام گناہ کی طرف بلاتی ہے، یعنی کوئی بھی جائے خواہش پوری کر کے آ جائے، ایک اڈا بنا دیا گیا، ایک منڈی عورتوں کی لگا دی گئی۔ پہلے زمانے میں بہت چلتا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے شاید۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو عورتوں کی 2 کیٹیگری ہے جو کہ ملعون ہے، جن پر لعنت کی جائے، جن کو ڈرایا جائے، جن کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ پہلی کیٹیگری غیر مسافحات، وہ جو کھلا گناہ کی طرف بلانے والی ہو۔ ماؤں بہنوں ذرا غور سے سنو، تمہارے کام کا چیپٹر ہے اور یہ اللہ کی باتیں ہیں، کسی دادی، کسی خالہ، کسی پھپھو کی تجربے کاری نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اپنی باتیں بیان کرنے میں شرماتا نہیں۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بیان کرنے شرم نہیں آتی۔ تو ایک جو کھلے طور پر گناہ کی طرف آمدہ کرنے والی ہو، اور دوسری غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، چھپ چھپ کر نمو نشیاں کرنے والی،
چھپ چھپ کر عاشقی کرنے والی ہو، چھپ چھپ کر اسٹیٹس لگانے والی ہو، چھپ چھپ کر تصویریں دیکھنے والی ہو، چھپ چھپ کر چھیڑے گویاں کرنے والی ہو، بستر کے اندر گھس کر کے بات کرنے والی ہو۔ اللہ کہہ رہے ہو یہ مت کرو اے اسلام کی بیٹیو، انتن غالیات، تم اسلام کی نظر میں بڑی مہنگی ہو، تمہاری بڑی قیمت، تمہاری بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ عشق و عاشقی کے چکر میں بوائے فرینڈ کے ٹرینڈ کے اندر اگر تم نے ایک بوائے فرینڈ نامی رشتہ قائم کر لیا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جب چھوڑ کر چلا جائے گا تو تم ڈپریشن کی شکار ہو جاؤ گی، تم پریشانی میں آ جاؤ گی، تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گی۔ اسلام کہتا ہے تمہاری جان ہمارے لیے معمولی نہیں ہے، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری عصمت، تمہاری پاکیزگی ہمارے لیے بڑی معنی رکھتی ہے، اسی لیے یہ چکروں میں نہ جاؤ کہ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے اور تم بکھر کر ٹوٹ جاؤ، ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ آج دیکھو ہماری نوجوان بچیاں ہیں اسی معاملات کے اندر آ کر کے ڈپریشن کا شکار ہو کر کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے، آئی سی یو کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں نے ان کو آ گھیرا ہے۔ اللہ سے دعا کریے اللہ ہماری بچیوں کی، اللہ ہماری ان عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام عالم جہان کی بچیوں کی، ان کے عزت، ان کے جان اور ان کے احترام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دعا کرتے رہیے۔ اس لیے اصول بتایا گیا، دیکھو پہلی بات تو نکاح حلال ہے فوری، اگر تم پسند کرتے ہو تو نکاح کے رشتے میں بن جاؤ، یہ ناجائز رشتوں کو مت چلاؤ کہ یہ ناجائز رشتے ختم ہو جائے اور تمہارے دل ٹوٹ جائے اور تم پھر بکھر کر ڈپریشن یا کسی مرض کے شکار ہو جاؤ۔ یہ چوچلے بازیاں مت کرو، یہ ٹھنڈے عاشقیاں مت کرو، حلال طریقہ جو ہے اسے اپنا کر کے حلال ہو جاؤ یا اس باطل طریقے کو چھوڑ کر کے جدا ہو جاؤ، اور جدا ہونے کے بعد اپنی حالت کو ایسی نہ کر لو کہ ہلاکت کے قریب پہنچ جاؤ یا موت کے قریب پہنچ جاؤ۔ اپنی مال کی، اپنے جان کی حفاظت کرو، اللہ کے یہاں تم بڑی قیمتی ہو۔ اچھا، اب ایک آیت کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں، سنیے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا۔ اللہ جب ایسے موضوعات، ایسے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں تو اس کے بعد فوری ریفرنس دے دیتے ہیں، دلیل دے دیتے ہیں کہ دیکھو بندو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کھول کھول کر سمجھا دے، اور آگے فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری ہدایت کرے ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی صالحین تھے، انبیاء کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، تابعین کا طریقہ تھا، جو انعمت علیہم کے زمرے میں داخل اور شامل تھے، ایسے لوگوں کے راستے اور طریقے پر ہم تم کو چلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں شک اور مباشکہ نہ ہو اور تم کسی غلط راستے کی طرف نہ جاؤ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے من قبلکم ویتوب علیکم، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرو، واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین کا اس بات کی توفیق بندے کو دے دینا کہ وہ توبہ کرنے والا بن جائے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، گناہ بہت سارے کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کی شمار نہیں ہے۔ رمضان بھی آتا ہے تو ان کو شرم نہیں آتی، رمضان بھی آتا ہے تو گناہ ویسے ہی ہے، پرانی وہ ساری عادتیں ویسی ہیں جو رمضان سے پہلے تھی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کریں، اور اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اور توبہ کی توفیق دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور جب تم توبہ کرتے ہو تو ہم تمہاری توبہ کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ، پہلی بات تو توبہ کی توفیق دینا یہ اللہ کا کرم ہے، اور دوسری بات توبہ قبول کر لینا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ اپنے ہر صفات میں، اپنے ہر نام کے اندر مکمل طور پر کھرا اترا ہوا ہے۔ پہلی بات تو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دینے کے بعد توبہ کرے بندہ کو توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ واللہ ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور کہا جا رہا ہے تم میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح شہوات کی اتباع کرو۔ کچھ لوگ تمہارے درمیان ایسے ہیں
جو یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرح جس طرح وہ زندگی جی رہے ہیں، جس طرح وہ دین سے مکمل طور پر دور ہے، جس طرح وہ اپنی زندگیوں کو بے حیائیوں میں لپیٹ رہے ہیں، جس طرح وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس طرح وہ نبی کی تعلیمات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، جس طرح وہ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، جس طرح وہ صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر اور مغربی کلچر اور تہذیب کو اپنا کر کے اسی طرح دنیا کے ماحول میں ڈھل رہے ہیں، اے بندو سنو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح اتباع کرو، جس طرح یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، رات ہو کے دن گناہ، تم بھی ان کی طرح گناہ کرو، جس طرح یہ معصیات میں پڑے ہوئے ہیں تم بھی معصیات میں پڑ جاؤ، تم بھی اللہ کو ناراض کرنے والے بن جاؤ، تم بھی رسول کے طریقے سے بھٹک جاؤ۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی خواہشات اور شہوات کے پیچھے پڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کا اپوزٹ، اس کا مترادف ضرور بیان کرتا ہے۔ اللہ نے زنا کو حرام کیا، نکاح کو حلال کیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر کیا کہا؟ سود کو حرام کیا، تجارت کو، کاروبار کو اللہ نے حلال کیا۔ تو اللہ جب کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کا مترادف، اس کا اپوزٹ جو صحیح ہے وہ بھی اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو، جب تمہیں شہوات سے بچنا ہے، جب تمہیں نافرمانی سے بچنا ہے تو فرما برداری کرنا ہوگا، اور فرما برداری کرنے کے لیے دین کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو تم پر گرا گزرتا ہو، جو تم پر برا معلوم ہوتا ہے۔ دین کے سارے معاملات اللہ نے آسان کر کے دے دیے، کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں دین کے اندر جو تمہاری جانوں پر گرا گزرتا ہو۔ چلو، اللہ کہتے ہیں اتنا آسان دین ہم نے تم کو دیا ہے، اور کم ظرف و بیوقوف و تم ہو کہ آسان دین کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے اپناتے ہو۔ ایک لکیر سیدھی کھینچو، ایک راستہ سیدھا بناؤ تو اس سیدھے راستے میں جانے کے لیے وقت نہیں لگتا اور مشکل بھی نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا آپ اس راستے سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو گناہوں کا راستہ ہوتا وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہوتا، اور ٹیڑھے میڑھے راستے میں جانے کے لیے تکلیف بھی ہوتی اور وہ راستہ لمبا بھی ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں حلال راستہ آسان ہے اور چھوٹا ہے، جبکہ گناہوں کا راستہ بڑا ہے اور مشکل ہے۔ لیکن انسان خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے مشکل راستہ اپنا لیتا ہے، لیکن آسان راستے پر نہیں جاتا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یہ کیوں کہا گیا یہاں پر؟ اب آپ دیکھیے، اللہ نے اوپر عورتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد نیچے لایا تو طاؤس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو کہا کہ انسان ضعیف ہے، اللہ نے یہاں پر عورتوں کو ملحوظ رکھا ہے کہ عورت ضعیف ہے اور کمزور ہے، اور مرد عورتوں کے معاملات میں بڑے کمزور ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آدمی بڑی ہی معتبری اور بڑی ہی عظمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن آپ نے تاریخ دیکھی ہوگی کہ جہاں عورتوں کا معاملہ آیا مردوں کے ایمان بھی ڈگمگائے، جہاں عورتوں کا معاملہ آیا اچھے سے اچھے اقتدار والے اپنے اقتدار سے ہٹ گئے، اپنے فیصلوں سے بدل گئے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ عورت کمزور ہے۔ کس طرح؟ ایمانی طور پر تھوڑی سی کمزور ہے، اور جب اس کا معاملہ آتا ہے تو یہ قوت رکھنے والے، ایمان کو مضبوط رکھنے والے مرد کو بھی اپنے ساتھ کمزور کر لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آگے چلیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو، اپنے مال کو نہ باطل طریقے سے مت کھانا، کسی کا بھی مال ہو، مال نہیں لینا، نہیں کھانا، جس کا مال ہے اس کو لوٹا دینا۔ کوئی آپ کے پاس امانت رکھا ہے، امانت میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ نہ آپ اس کو واپس نہ کریں۔ امانت جس طرح رکھائی گئی ہے اسی طرح آپ امانت کو لوٹا دیجیے، اور کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھائیے۔ اس کی حلال خود کمائی کی پسینے کی کمی، محنت کی کمائی ہے اماں، اس کو دے دینا جب بھی آپ کو موقع ملے اسے دینے کا، یا ابھی کسی کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کر کے لوٹا دو، کیونکہ اللہ نے یہاں سخت منع کیا ہے کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھانا۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہم نے تمہارے درمیان تجارت کو رکھا ہے، اب تجارت کے معاملات میں جو تم سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اب آپ تجارت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا مال ان کے پاس ہے یا ان کا مال آپ کے پاس ہے، بات کر لو، بھائی آپ کا پیسہ میرے پاس ہے، میں اتنے وقت کے بعد لوٹا دیتا ہوں، میرے پیسے آپ کے پاس ہے، آپ اتنے وقت کے بعد مجھے لوٹا دیجیے۔ آپس میں بات چیت کر کے رکھ لو، لیکن پیسے لے کے گھنے بن کے خاموش مت ہو کر کے پیسے مت کھا لو، انہوں بھول گئے تو اپن بھی بھول گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیب میں گئے پیسے بول کے، اس طرح کے کام مت کرو، اللہ نے منع کیا۔ چلیے، اس کے بعد کہا گیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔
اچھا یہاں پہ عورتوں کی بات چل رہی ہے تو اللہ نے اچانک یہاں پر مال کا ذکر کیوں لایا، اور مال لانے کے بعد اپنی جان کو ختم نہ کرو یہ کیوں کہا، اپنی جانوں کو قتل مت کرو کیوں کہا؟ ذرا نقطے پر غور کرو، غور سے سمجھو، خواتین متوجہ ہے میری طرف۔ اللہ نے پہلے تو یہاں پر عورت کے مسائل کو بیان کیا، اس کے بعد کہا اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھانا اور اپنی جان پر ظلم مت کرنا، اپنی جانوں کو قتل مت کرنا۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے کہ بیوی مال کے خاطر شوہر کا قتل کر دیتی ہے، شوہر مال کے خاطر بیوی کا قتل کر دیتا ہے، یا پھر مال کی چاہت میں ڈپریشن کا شکار ہو کر کے انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عورت اور مرد کے رشتے کو بیان کیا تو اس کے بعد فوری اصول بتا دیا کہ دیکھو مال کی محبت میں آ کر کے اپنے رشتے کو برباد مت کرنا۔ اچھا ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے ہدایت۔ جس طرح جسم میں دو آنکھیں ہیں نا، اسی طرح دو چیزیں زمین پر ہے، ایک علم ہے اور دوسری ہدایت ہے۔ علم تو ہر کسی کے پاس ہے، آج دیکھو یوروپ کی کنٹریز ہیں، اسرائیل ہے، یہ جتنے بھی ظالم پاکھنڈی ہیں ان کے پاس علم تو ہو، علم ان کا صلاحیت کرتا جا رہا ہے، علم میں قوتی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، لیکن انسانیت کا مادہ ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، جس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسانیت دلوں سے نکل جاتی ہے تو کسی کے لیے محبت دل میں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے دیکھیے آج غزہ کے حالات کتنے برے ہیں، کس قدر ان کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، انسانیت سے محفوظ نہیں ہے، انسان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ اس لیے علم تو تمہارے پاس ہے لیکن ہدایت تمہارے درمیان سے اٹھا لی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہے دیکھو اپنے رشتوں کو مال کے ذریعے سے ختم مت کر دینا، اپنی جانوں کو ہلاک مت کرنا، اپنی جانوں کو ہلاکت کا سبب مت بنانا۔ اللہ اس بات کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہا گیا جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، عورتوں پر سرپرست ہے، عورتوں پر لیڈر ہے۔ اب بات کہنے والی خواتین نے یہ بھی کہا یہ تو عورتوں کی توہین ہوئی نا شیخ صاحب، کیونکہ اللہ عورت کو بھی تو حاکم بنا سکتے تھے، قوام بنا سکتے تھے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر عورت کی کوئی بھی حرمت ہی نہیں ہے، اللہ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اب ایک فوج ہے، ایک ٹیم ہے، اس ٹیم کو اور اس فوج کو چلانے کے لیے کسی کمانڈر ان چیف کی بھی تو ضرورت ہے نا، تو اس ٹیم کو صحیح طریقے سے ایک راستے پر گائیڈ کرنے کے لیے ایک کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی کمانڈر ان چیف نہ ہو تو ہر سپاہی، ہر سینک اور ہر آرمی مین اپنے مطابق کام کرے گا، جس کو جب آنا دل بولے گا وہ تب آئے گا، جس کو جیسے کام کرنے کا جی چاہے گا وہ ویسے کرے گا۔ اگر اوپر کمانڈر ان چیف ہو تو تمام کے تمام اس کی ابتدا میں ہوں گے اور وہ ایک منظم اصول بنا کر کے ٹیم کو لے کر چلے گا۔ اللہ وہی اصول سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے مردوں کو قوام بنایا ہے تاکہ تمہارے گھروں کا حال منظم انداز سے چلے، تمہارے گھر بے فکرے نہ ہوں، بیوی اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، بچے اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، باپ اپنی مرضی سے جی رہا ہے، بھائی بہن اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، نہیں، اللہ نے اصول سکھایا دیکھو اپنے گھر کو ایک منظم انداز میں لے کر کے چلو، اس لیے ہم نے عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ اچھا عورتوں پر قوام کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے عورت کے اندر دو خامیاں فزیکلی طور پر پائی جاتی ہے، وہ فزکس میں کمزور ہے، اس کی فزیکلی ایکٹیویٹی تھوڑی سی ویک ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو عورت مرد کے مقابلے میں قوی نہیں ہے، مرد عورت سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ عورت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی جتنا مرد اٹھا سکتا ہے، اور مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے اور کھلائے، کمانا اور کھلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے مرد کو قوام رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے باہر نکلنا ہے، زمانے میں رہنا ہے، لوگوں میں ملنا ہے، مال کمانا ہے، عزت کمانی ہے، یہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عورت گھر سے باہر نکل کے لوگوں کے درمیان پھر نہیں سکتی نا، جس طرح ایک مرد پھرتا ہے لوگوں کے درمیان کمانے کے لیے یا کسی کام کے لیے، عورت نہیں پھر سکتی۔ تو عورت کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بیچ میں غیر محرمین کے بیچ میں آ کر کے کام کر سکے، کوئی مجبوری ہو تو الگ شکل ہے، لیکن قوام بنانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد عورت سے زیادہ فزیکلی ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز عورت بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، جی اس پر جذبات کا غلبہ بہت جلدی پڑ جاتا ہے، کسی بھی چیز سے تکلیف ہوئی اور جب اسے محسوس کرتی ہے تو آنے والے کو معاف تو کر دیتی ہے،
اور اس تکلیف کو وقتی طور پر بھلا بھی دیتی ہے لیکن اسے دل سے کبھی نہیں نکالتی۔ وہ تکلیف کا بوجھ ہمیشہ عورت کے دل میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی نفسیاتی معاملے میں اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے جذبات اس کے ذہن پر اور اس کے سارے مدار پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ جذبات میں آ کر کے ایسا فیصلہ لے لیتی ہے جس پر اسے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن مرد تکلیف تو محسوس کرتا ہے لیکن اسے اس تکلیف سے بہت جلدی ابھر جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، لیکن عورت جب کسی غم اور تکلیف میں جاتی ہے تو اس تکلیف سے جلدی باہر نہیں نکل پاتی۔ اسی لیے اللہ نے عورت کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دیا، عورت پر مرد کو قوام بنایا۔ اچھا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے دیکھو تم حفاظت کرو، عورتوں کی عزت کرو۔ عورتوں کی عزت کو یہاں ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ بندیوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ نے مردوں کو تو حاکم بنا دیا پر ہمیں حاکم نہیں بنایا۔ اللہ نے مردوں کے لیے یہ فرض کیا ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے، وہ تمہارا احترام کرے، وہ تمہارے حق کو بخوبی ادا کرے۔ کیسے؟ دیکھیے، آپ کی انگلی ہے، دس از اے پارٹ آف یور باڈی، یہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی انگلی میں تکلیف ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ انگلی اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں کیا؟ نہیں نا، آپ پہلے اس کا علاج کراتے ہیں۔ انگلی اگر سوج گئی ہے اس پر مساج کرتے ہیں، دوائی لگاتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انگلی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عورت کو مرد کے جسم سے نکالا ہے۔ جو ٹیڑھی پھسلی ہے نا، جو سب سے ٹیڑھی پھسلی ہے، اللہ نے اس ٹیڑھی پھسلی سے عورت کو بنایا ہے مرد کی۔ تو عورت مرد کے جسم کا حصہ ہے، تو جس طرح آپ اپنی انگلی پر فریکچر ہو تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، اس انگلی کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اپنی عورتوں کو اور خواتین کو عزت دیا کرو، ان کا احترام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ جسم کے حصے کو تکلیف ہو، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی عورت کو تکلیف ہو، اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں بھی تکلیف ہو، اس کے غم میں شریک ہو۔ ایسا نہیں ہے بس گھر کا کام کرا رہے ہو، بس ایک ڈیوٹی کے لیے تم نے اسے رکھ دیا ہے، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے نظریات کی کوئی اہمیت تمہارے یہاں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نے کس قدر اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا۔ آپ کی ایک نہیں 11 بیویاں تھیں، کبھی کسی بیوی نے نبی کے صاحب نبی کے لیے شکایت نہیں کی۔ آج ایک ایک بیویوں میں لوگ پریشان ہیں، دو میں پریشان ہیں، دو ہم سے سمجھ نہیں رہے ہیں اور برابری کرنے جاتی ہے نبی کی، برابری کرنے جاتے ہیں صحابہ کی۔ تو اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دیا ہے کہ مرد پر یہ واجب کر دیا اور فرض کر دیا کہ وہ آپ کا احترام کرے، آپ کی عزت کرے۔ آپ کے مقام پر اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، کیونکہ عورت فطری طور پر ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کے اندر تھوڑا ٹیڑھا پن تو ہوگا نا، تھوڑا ٹیڑھا پن ہوگا۔ یہ قرآن خود بتاتا ہے کہ دیکھو ان کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن بھی ہے، تو جب وہ کچھ ایسی حرکت کرے جو تمہیں ناگوار گزرے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ اور مارنے کا طریقہ کیسا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر، اس جملے کو ذہن میں رکھیں، آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنی کسی بیوی یا اپنے کسی غلام، چاہے وہ غلام لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور اپنی کسی بھی بیوی کو آپ نے کبھی ہاتھ لگا کر کے نہیں مارا۔ جی یہ تمہارے نبی کے اخلاق تھے کہ اس نبی نے کبھی ہاتھ کا پنجہ اٹھا کر کے 4 انگلیاں کسی بیوی کے چہرے پر یا جسم پر لگا کر کے نہیں مارے، یہ نبی کے اخلاق تھے۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھا ایک جو خادمہ تھی، آپ کی ایک لونڈی تھی، وہ کچھ ایڈوانس کام کر رہی تھی، ایڈوانس کام کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک سے اسے مارتا۔ مسواک سے مار کتنی لگتی تھی؟ مسواک ہے کتنی، اس سے مار کتنی لگے گی؟ ہمارے پاس دال گھوٹنی، جھاڑو، گھٹے سب لے کر کے مسلمان شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں صرف مسواک سے مارتا، مسواک سے۔ نبی کی جب بات کرتے ہو تو نبی کے اسوے کو بھی اپنا لو، مسلمانوں نبی کے طریقے پر بھی عمل کرو۔ کہا گیا ان کو جب مارو، تو مارنے سے یہاں اسی لیے کہا گیا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اماں ہم لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ شریر ہوتی ہے، بہت زیادہ شریر۔
شرارت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. یہ مت کر ضد کو وہی کر کے بتاتے ہیں، یا مت جا ضد کو وہی جا کے بتاتے ہیں. تو یہ جو شریر عورتیں ہیں نا، اب جانوروں کے ریوڑ میں ایک شریر جانور، ایک ایسی بھینس بھی ہوتی ہے جس کو جہاں گلی مل جائے وہاں گھس جاتی ہے. اب ایسی بھینس کو لاٹھی نہ ماری جائے تو وہ کیا کرے گی؟ جہاں بولے وہاں گھسے گی، جس کا بولے اس کا کھانا کھا جائے گی، جس کے بولے اس کے چھت پر چڑھ جائے گی. تو ایسی بھینس کو ڈنڈا لگانا ضروری ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایسی بھینسیں تمہارے پاس، یعنی ایسی عورتیں تمہارے پاس ہو تو انہیں ڈنڈا لگاؤ جو بہت زیادہ شریر ہو. اور جو ایمان والیاں ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو ڈنڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان والیوں کے لیے اتنا کافی ہو جانا چاہیے. شوہر کہہ دے بیگم یہ غلط، بیگم سمجھ لینا. شوہر بتا دے، بیگم بتا دے اجی یہ غلط، شوہر سمجھ لینا یہ غلط. کیوں؟ ایمان والوں کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو حجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. ان کو جب کوئی ایک پیغام اللہ کا اور اس کے رسول کا سنا دیا جاتا ہے، وہ اس کا آمنا و صدقنا کہہ کے ایمان لا لیتے. جی تو ٹھیک ہے، اپنے گھروں کے ماحول میں خوشگوار بنائیے. اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، راہ چلتے مسافروں کا حق ادا کرنا. اللہ نے جو کچھ مال تم کو دیا ہے اس کے اندر ان لوگوں کا خیال رکھنا. اچھا، اس کے بعد دیکھیے کہا گیا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کے قریب مت جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اور دیکھیے کہا گیا حدیث کے اندر لا يقربن مسجدنا، جس نے شراب پی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شراب پی لیں، نشہ اترنے کے بعد مسجد میں آئیں. یہ آیت کریمہ اس وقت کی ہے جب شراب کی حرمت واضح نہیں ہوئی تھی. عرب میں اسلام تو آ گیا تھا پر شراب کو حرام اور بینڈ نہیں کیا گیا تھا. شراب کے بینڈ ہونے سے پہلے یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا. تو اس وقت کہا گیا کہ جب تم شراب پیے ہو تو مسجد کے قریب مت آؤ. اور صرف شراب ہی نہیں بلکہ آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس سے مسجد میں آنے پر آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، جیسے آپ نے کچی پیاز کھا لی، کچا لہسن کھا لیا، اب آپ مسجد نہیں آئیں گے اس وقت کہ آپ کے منہ سے بو نہ چلی جائے. اپنے منہ سے بو کو ختم کریے، اس کے بعد مسجد کو آئیے. یہ اس آیت کریمہ کے مصداق کے اندر مل گیا ہے کہ شراب بھی ہو. اب تو شراب پینے کا تصور نہیں ہے. اب شراب پیا تو مسلمان رہتا کیا؟ جی مسلمان شراب پیتا کیا؟ نہیں پیتا نا. تو مسلمان ہو اور شراب پیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور پیاز کھائے، کچی لہسن کھائے. کیوں؟ کیونکہ پیاز اور لہسن حلال ہے نا. تو یہ چیزیں کھانے کے بعد منہ سے بو آتی ہے اور اللہ کے فرشتے اللہ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کچھ کھا لیے پی لیے اٹھ کے بھاگتے ہوئے مسجد آ گئے، اب منہ سے بو مار رہی ہے، ہاں کر کے منہ کھولے تو آزو بازو والے تمام کو تکلیف. اب بولے تو منہ سے موتی گر رہے ہیں، دھوپ کی برسات ہو رہی ہے منہ سے. ایسی حالت رکھ کے مسجد مت آؤ. جی مسجد کے احترام کے خلاف ہے. مسجد کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب مسجد کو تم آؤ نا تو میک اپ چھوڑ کر کے جتنی تیاری سگی بہن کی شادی میں جانے کے لیے کرتی ہو اتنی تیاری کر کے مسجد میں آؤ. مطلب آپ کو شادی میں جانا ہے اور اپنی بہن کی شادی ہے، آپ نہائیں گی، منہ دھوئے گی، ساری پاکی صفائی، آپ کا لباس آپ عمدہ اختیار کریں گی، آپ اچھی طریقے سے نہائیں گی، اچھی طریقے سے منہ صاف کر کے آئیں گی. اب آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ شادی کی تیار ہو کے آؤ تو پتہ نہیں کل سے سب میک اپ کر کے آ جائے. نہیں اماں، میک اپ کر کے نہیں آنا بلکہ پاک صاف ہو کر کے آنا. اور جو چھوٹی موٹی چیزیں جو حلال ہے آپ کے استعمال کے لیے استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ایسی کریم لگائے جس سے خوشبو آ رہی. آپ کریم بھی لگا رہی ہیں جس سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ نے تیل بھی لگایا ہے اس سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ جس کے جسم سے خوشبو آئے جس عورت کے اور وہ غیروں کے درمیان سے گزرے اور وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہی زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ. چلیے آگے چلتے ہیں. دو آیتیں سیم آ رہی ہے. ایک تو کہا گیا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. شرک جیسے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. یہاں کہا گیا افطرا. یہ افطرا کیا ہے؟ افطرا شرک کے اندر وہ عمل ہے جو زبان سے کیا جائے. آپ نے شرک کو زبان سے بیان کیا
تو اس کا جرم کیا ہوا؟ افترا، آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اور فقد افترا اثما عظیما، اور جرم عظیم کا ارتکاب آپ نے کر لیا۔ تو زبان سے اگر شرک بیان کر رہے ہو، زبان سے شرک اس طرح قصیدہ غوثیہ پڑھنے کے لیے بیٹھے، اب ایسی کرامت غوث پاک کی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ آسمان سے گرے تو دستگیر نے ہاتھ ڈال کے تھام لیا نعوذ باللہ، اور ایک پاکھنڈی ملا تو ایسا ملا اگر میرے سامنے ہوتا خدا کی قسم گردن مار دیتا اس کی۔ کہتا ہے خدا کی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، نعوذ باللہ من ذالک، وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالم کمینوں، حرام خوروں، دیوسوں نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ ہجڑے بنے بیٹھے ہیں جو تو ممبر و محراب سے ایسی غلاظت بیان کر رہے ہیں، شاید جس کو بولنے سے پہلے ابلیس بھی کر رہا تھا، وہ جس نے ابلیس نے ایسے جملے نہیں بولے ہو، لیکن اس ابلیس کے بہکاوے میں آ کر، اس کی پڑھائی ہوئی پٹی میں پڑھ کر ظالم نبی کے ممبر سے ایسی باتیں بیان کر رہی ہے جس کو ادنا سا ایمان رکھنے والا بھی مسلمان سن لے تو اس کا ایمان جوش میں آ جائے۔ لیکن وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی غیرت مری ہوئی ہے، سارے کے سارے بیوقوف احمق لوگ واہ واہ کے نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی تکبیریں پڑھی جا رہی ہے، اتنا بڑا جملہ وہ کم وقت بول رہا ہے۔ اس لیے زبان سے جہاں شرک بیان کیا جاتا ہے، تم نے جرم عظیم کا ارتکاب کر لیا، اور جرم عظیم کا ارتکاب ہو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتی، توبہ کیے بغیر مر گئے تو جنت نہیں ملتی، اور جنت نہیں ملی تو کہاں جاتے؟ جہنم۔ ایک اور قسم کی آیت یہاں پہ آ رہی ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، تمام گناہ معاف کر دیں گے، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پارے 5 کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک میں کہا گیا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، ایک میں کہا گیا فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو جس نے زبان سے کہا اس نے جرم عظیم کا، اسم عظیم کا ارتکاب کیا، اور جس نے اپنے بدن سے اپنی زندگی کے اندر شرک کو داخل کر لیا، جیسے قبروں کی مٹھی کھا رہے ہیں جا کر کے، مردوں کے جسموں کو چاٹ رہے ہیں، باباؤں کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹنے گھس رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چاٹ کے کھا کے پی کے آ رہے ہیں، یہ سب کرنے والے ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو گیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جو ایسے شرک کے اندر داخل ہو جائے، جو اس کی زندگی سے واضح ہو رہا ہو، فقد افترى اثما عظیما، وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلے گیا، اللہ نے بڑی دور کی گمراہی میں اس کو پھینک دیا۔ تو اس گمراہی سے نکلیں گے، ہم نکلیں گے انشاءاللہ، بولو جی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چلیے اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر اختلاف پایا جا سکتا ہے، کتاب کا ایک جز ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے ٹکرا سکتا ہے، اس کے مابین اختلاف ہونے کے امکانات ہیں، لیکن قرآن مجید ایسی ہے جس کو تم پڑھو گے تو کوئی بھی آیت 600 سے زائد آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن ایک بھی آیت تم ایسی نہیں پاؤ گے جو کسی دوسری آیت سے اختلاف کرتی ہو، اس سے بحث کرتی ہو۔ اللہ کا سارا قرآن معتدل ہے، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، 600 آیتیں کھنگال لو تمہیں کسی بھی قسم کا اختلاف ملے گا ہی نہیں، کسی بھی قسم کا نہیں۔ تو جو کتاب اختلافات سے پاک ہے، یہ کتاب کا اصول تمہاری زندگی میں آ جائے تو تمہاری زندگی بھی اختلاف سے پاک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھو جو کتاب اختلاف سے پاک ہے، اگر اس کتاب کے اندر بتائے ہوئے رولز تم فالو کر لو، اگر اسے اپنی زندگی میں لاگو کر لو، تو جو کتاب اختلاف سے بری ہے تم اس کتاب سے جڑ جاؤ گے، تمہاری زندگیاں بھی اختلاف سے بری ہو جائے گی نا، تمہارے جتنے مسائل ہیں ان سے اختلاف اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھو کہ قرآن مجید اختلاف سے بری کتاب ہے، رحمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، برکتیں لپیٹی ہوئی کتاب ہے، ہدایتیں سمیٹی ہوئی کتاب ہے۔ ایسی کتاب رکھ کر کے مسلمان کیا قوم ہے جی، اللہ نے اتنا بہترین تحفہ دے دیا، پھر بھی جو ہے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، چاٹ کر چوس کر رکھتے ہیں، بیوقوف اللہ
ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اللہ ہم تمام کو نیکی کی توفیق دے، آمین۔ چلیے اب اس کے بعد آگے ایک بات بیان کی جا رہی ہے، اجماع امت۔ اجماع امت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے جس پر تمام کے تمام بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم لوگ جو ہے اس بات پر متفق ہو جائے۔ مطلب ایک مسئلہ ہے جس کو سبھوں نے، تمام عالموں نے یا جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور سب کی گاڑی آ کر کے اس مسئلے کے پلیٹ فارم پر رک چکی ہے، تو ایسا مسئلہ کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ اجماع امت، جس پر امت کا اجماع ہو، یعنی جہاں پر آ کر کے سارے علم کے دریا ڈوب چکے ہوں، یعنی ساری علم والی شخصیتیں جس بات کو صحیح کہہ دے اسے اجماع امت کہا جاتا ہے، کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اس بات کے غلط ہونے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا اجماع امت حجت ہو سکتی ہے؟ اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے۔ امام رازی اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، امام رازی تفسیر رازی کے اندر کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ تھے انہوں نے 300 مرتبہ قرآن کو پڑھا۔ اللہ اکبر! کیا جی، رمضان کے اندر رٹا مارنے والی باجی ہو، ذرا سنو، 300 دفعہ قرآن کو پڑھا، اور پڑھنے کا انداز کیسا تھا؟ ہر آیت کو بخوبی پڑھتے، اس طرح ہر آیت کے ترجمے اور تفسیر کو کھنگالتے، جس طرح سے برتن دھوتے ہوئے پانی کو کھنگال کر نکالا جاتا ہے۔ 300 دفعہ قرآن پڑھا اور 300 دفعہ سارے قرآن کو کھنگالا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں آ کر کے اس آیت کریمہ پر رکا۔ کیا آیت ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو مومنوں کے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے سے ہٹکا ہوا ہے، وہ ہٹکا ہوا ہے، یعنی صحیح راہ سے ہٹ کر غلط راستے پر چڑھنے والا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ میری ذہن سے گزری، اجماع امت حجت ہونا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا امام ہے، دیکھو کتنا بڑا امام، امام شافعی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام ہیں کہ سارا قرآن 300 دفعہ پڑھ دیا، اور اس آیت کے اندر آ کر کے اس آیت کے اندر سے، اس آیت کی رگے جان سے یہ مسئلہ کھینچ کر نکالا کہ اجماع امت کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قصر کر لو۔ قصر کرنے کی مدت اور مسافت کیا ہے؟ قصر دیکھیے، قصر کہتے ہیں نماز کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھ لینا۔ اور یہ قصر کہاں سے کیا جائے گا؟ جب آپ اپنے ملک، ذرا غور سے سنو ماؤں بہنوں، مسئلے کو سمجھو، کیونکہ سفر وغیرہ میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ان مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ سورہ نساء مسائل کا چیپٹر ہے، مسائل اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کہا گیا کہ جب قصر تم کرنا چاہو تو قصر کیسے کرنا؟ معلوم، اپنے ملک کی سرحد کو پار کر لیے آپ، اپنے ملک نہیں شہر، اپنے شہر سے آپ نکل گئے، اب وہاں سے آپ قصر شروع کیجیے، یعنی 4 رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعت پڑھیے، 3 رکعت والی ہے تو 3 ہی پڑھی جائے گی، 2 رکعت والی تو 2 ہی پڑھی جائے گی، 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں اسے 2 کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب تم اپنے ملک کی سرحد کو پار کر لو تو قصر شروع کر لو، اور جب تک کہ لوٹ کر آؤ، سفر تمہارا ختم ہونے کو ہوئے لیکن تم اپنے شہر کی سرحد میں، اپنے شہر کی باؤنڈری کراس نہ کیے ہو، اس وقت تک بھی تم قصر کرتے رہتے ہو، چاہے تمہارا گھر تمہیں نظر آ رہا ہو۔ اگر گھر بھی نظر آ رہا ہے لیکن آپ اپنے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو کتنے کلومیٹر پر قصر کیا جائے گا؟ تو کہا گیا 3 فراق، حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے کہ 3 فراق جو ہوں گے اس کے اوپر قصر کیا جائے گا، یعنی یہ کتنے ہوں گے؟ 24.5 کلومیٹرز، جی 24.5 کلومیٹرز یہ جو ہے قصر کی مدت ہے۔ اتنا سفر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو اب جا کر کے سفر میں کہیں رکنے کا ارادہ ہو تو وہاں رکنا، وہاں پر رک کر کیا قصر کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ حیدرآباد سے نکلے، قاضی پیٹ چلے گئے، سفر کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا قاضی پیٹ میں بھی آپ نماز قصر کریں گے، یا آپ جہاں بھی گئے ہیں وہاں پر بھی آپ کی نماز قصر ہوگی؟ طریقہ بتایا گیا کہ آج آپ نکلے ہیں، پیر کے دن آپ نکلے ہیں، آپ کو لوٹنا کس دن ہے؟ جس بھی دن لوٹنا ہو اس دن کو، اور جس دن آپ سفر کے لیے نکلے ہو اس دن کو الگ کر دو۔
اب جیسے کہ آج کے دن آپ نکلے ہو، ٹھیک ہے، تو آج کے دن کو ہٹا دو، اور جس دن آپ کو لوٹنا ہے اس دن کو آپ ہٹا دو، تو نکلنے اور لوٹنے کے درمیان میں اگر 4 دن رہ رہے ہیں تو یہ 4 دن میں آپ قصر نہیں کر سکتے۔ 4 دن سے زیادہ ہو تو قصر کر سکتے ہیں، 4 دن اگر ہو تو آپ قصر نہیں کر سکتے۔ جو امت کے 3 بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کا متفق فتویٰ ہے، ان تینوں کی منہجی تشریح ہے، یہ تینوں اس بات کے قائل ہے کہ یہ جو طریقہ قصر کا ہے یہ درست ہے اور یہ راجح ہے، ٹھیک ہے۔ تو قصر کا مسئلہ معلوم ہو گیا۔ چلیے اب اس کے بعد ایک اور بات سن لیتے ہیں، بات کو ختم کر لیتے ہیں، وقت ہونے کو ہے۔ منافقین کی ایک صفت بیان کی گئی کہ جو منافقین ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسالت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں باجی، رمضان آیا تو مسجد میں آ گئے، اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئے، کسی جمعہ کو نظر نہیں آئے، کوئی نماز گھر میں آپ کی ہوئی نہیں، رمضان کو اونڈی بن کے آ گئے نماز پڑھنے کے واسطے۔ ایسی لوگوں کو دکھانے والی نمازیں نہیں ہونا، ساس کو دکھانے آ گئے، بہو کو جتانے آ گئے، اماں کو بتانے آ گئے، بابا کو دکھانے آ گئے، نہیں، ایسی نمازیں نہیں چلتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ اللہ کے پاس کیسی نماز چلتی ہے؟ جو صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہو اور ہمیشہ ہو۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو منافقین ہیں وہ اللہ کا ذکر بڑا کم کرتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جس کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ ہو جائے اس کا دل نفاق سے بری ہو جاتا ہے، دماغ نفاق سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اماں نفاق کو نکالنا ہے نا دل میں سے، تو وہ نفاق کس طرح نکلے گا؟ اللہ کا ذکر زیادہ کیجئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کم کیجئے، تو جس طرح اللہ کا ذکر بڑھے گا نفاق خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو جو شخص منافق ہو، اب وہ جرم کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی تو ہوگی۔ کہا گیا وہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے، یعنی جہنم کے اندر جو سب سے خطرناک جگہ ہے وہاں پر وہ لوگ ہوں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جاؤ، ایمان اور شکر کو اپنا لو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے۔ جتنی قوموں پر عذاب آیا آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے اندر یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں تھی، یا تو ایمان نہیں تھا یا تو شکر نہیں تھا۔ ایمان تھا تو شکر نہیں تھا، شکر تھا تو ایمان نہیں تھا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ایمان اور شکر یہ آ جائے تو اللہ رب العالمین کبھی عذاب نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیے دنیا کا نظام مسخر ہے، دنیا چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ چلانے والا ایک، مسخر کرنے والا ہے۔ تو جب انسان یہ غور کرتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو خدمت میں لگایا ہوا ہے، گردش میں لگایا ہوا ہے، اور جب یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اللہ نے فرشتوں کو آپ کی خدمت میں لگایا ہے، ہر فرشتہ آپ کی ڈیوٹی کے لیے ہے، اللہ نے ہواؤں کو، اللہ نے پانی کو، اللہ نے ہر وہ چیز کو آپ کی خدمت میں لگایا ہے۔ تو جب یہ محسوس کرو گے کہ یہ مسخر ہے، یعنی اللہ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں، ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ محسوس کرو کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے چلائی ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کا شکر اور ایمان آ جائے، اللہ رب العالمین اسے کبھی عذاب نہیں دیتے۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل اور اچھے اخلاق کی اور کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔